السلام علیکم۔ پچھلی قسم میں آپ نے دیکھا ارطغرل صاحب کو ایک خط ملا تھا اور ارطغرل صاحب فوراً بمسی اور سام ملایا۔ اس کی آواز میں ارطغرل صاحب ایک خط لکھ رہے تھے، پھر وہ کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ خط فوراً ان کو پہنچا دو، میں یہاں رکنا مجھے ضروری ہے کیونکہ بہاؤالدین کی موت کی وجہ سے یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ مہر دیکھ کے ان کو پتہ چل۔ بمسی کہتا ہے پھر تو ہمیں فوراً جانا چاہیے۔ وہی ارطغرل صاحب کہتا ہے اپنا بیس بدلنا مت بھولنا بمسی۔ یہ اتحاد منگولوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ سفر مبارک ہو بہادروں۔ اس کے بعد بمسی اور ترگت روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگلے سین میں بے دولت بے ہوش تھا۔ حکیم ارطغرل معائنہ کر کے کہتا ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل ساتھ والی طبیبہ کو زہر کا اثر ختم کرنے والی مشروب بنانے کو تھوڑی دیر میں وہ دوا تیار کر کے لے آتی ہے۔ پھر وہ بے دولت کو پلا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل کہتا ہے ہم جو کر سکتے تھے کر لیا، اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد لفکی قلعے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ڈرکوز ایک آدمی سے پوچھ رہا تھا کیا واقعی ارطغرل نے اس مہمان خانے پر حملہ کیا؟ آدمی کہتا ہے جی حضور، انہوں نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ پھر ڈرائیگوس اس آدمی کو باہر بھیج دیتا ہے۔ اورانوس کہتا ہے اگر ارطغرل نے ادھر حملہ کیا تو اس کا مطلب یہ اس نے زہر نہیں پیا۔ ڈرائیگوس کہتا ہے اگر وہ زہر کسی اور نے پیا اس کا الزام میرے اوپر آئے، مجھے جلد اس شربت کو ٹھکانہ لگانا ہوگا۔ پھر ڈرائیگوس کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے ہر حال میں ارطغرل کو مارنا ہوگا اورانوس، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا اورانوس۔ یہ کہہ کر اورانوس وہاں سے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل بھائی اللہ کے حضور بے دولت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، گر گیا پر اللہ سے رحم کی اپیل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بے دولت ہوش میں آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے بے دولت؟ بے دولت کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسا میں سارا دن جنگ لڑتا رہا ہوں۔ اتنے میں ارطغرل صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں اور بے دولت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں آ گیا بے دولت صاحب۔ بے دولت کہتا ہے شکریہ ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل صاحب ارطغرل کو پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کیا ہو گیا بے دولت کو؟ ارطغرل کہتا ہے انہوں نے کچھ ایسا پیا یا کھایا جو اس میں زہر۔ یہ سن کر بے دولت کہتا ہے ایسا کرنے کی جرات کون کر سکتا ہے ارطغرل صاحب کہتا ہے یہ بس دین والوں کا کمال ہے، اس طرح کا زہر صرف وہی بنا سکتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتا ہے لازمی یہ ڈرائیگوس کا کام ہے، آپ کو کوئی چیز مشروب لگی ہے؟ بے دولت ارطغرل کے پوچھنے پر بے دولت کہتا ہے مجھے کوئی خیال نہیں، میں بہت جگہوں سے کھایا تھا، وہ پیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے شکر ہے یہ زہر آہستہ آہستہ عمل کرتا ہے اور ہم نے زہر کا اثر ختم کر دیا، ورنہ ہم نے دیر کر دیتے تو یہ بچ نہ سکتے۔ سین کے دوسری طرف ترگت اور بمسی اپنا بیس بدل کر روانہ ہو چکے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ لوگ رک جاتے۔ بمسی کہتا ہے ہم ارطغرل صاحب کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گئے ہیں بھائی، لیکن وہ آدمی کہاں ہے؟ اتنے میں ایک تیر آ کر وہاں گر جاتا۔ دونوں گھوڑوں سے نیچے اوپر آتے اور ترگت کہتا ہے لازمی یہ وہاں ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی وہاں آ جاتا۔ وہ آدمی پوچھتا ہے آپ لوگ کس کی تلاش میں ہو؟ ترگت کہتا ہے ہم شکار کے لیے آئے ہیں۔ وہ آدمی مسکراتا ہے اور ایک مہر نکال کر دکھاتا ہے۔ مہر دیکھ کر ترگت بھی مسکراتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب والا مہر والا خط دکھا کر مہر والا دکھاتا ہے اور دونوں پھر سلام کرتے ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے آپ کا سفیر کہاں ہے؟ آدمی کہتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اس سے ملنا پڑے گا جو اس کے پاس لے جائے گا، میرے ساتھ آئے۔ اس کے بعد ترگت اور بمسی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری طرف عمر قلی علبی اور بے دولت کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ علبی کہتی ہے اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہو گئے بھائی، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بے دولت کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، تمہاری شادی کرانے سے میرے شادی کرنے سے میرا مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر وہ حکیم ارطغرل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بعد سرما پوچھتی ہے آپ کے خیال میں ہمارے بھائی کو زہر کون دے سکتے ہیں ارطغرل بھائی؟ خیال میں یہ ڈرائیگوس کا کام ہے۔ سرما خاتون کہتی ہے کیا قلعے والوں کو تباہ کرنے کا وقت نہیں آیا ارطغرل صاحب؟ علبی کہتی ہے ہر وقت کام کا وقت ہوتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتا ہے علبی صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل بھائی حکیم ارطغرل کو کہتے ہیں آپ علچی خاتون کے ساتھ جا کر سائے میں تحقیق، وہ موجود تمام جگ پیالے چیک کرے، معلوم کرے کہ وہاں کوئی کسی چیز میں زہر تو نہیں۔ حکیم ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ عبد الرحمن آ کر کہتے صدر میں ایک خبر لایا ہوں، ترک قبیلے کے سرداران کو بہاؤالدین کی موت کا پتہ چل گیا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے سرائے میں جمع ہے، آپ کو انتظار کر رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتا ہے ایسے تو ہونا ہی تھا،
یہ تو خبر پہنچنی تھی۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈریگوس ارطغرل صاحب کے کمرے میں آتا ہے، پیالہ ایک دفعہ رکھا ہوا تھا، وہ جا کر پیالہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے شربت نہیں پی تو کس نے پیا؟ وہ پیالے کو ٹرے میں رکھ کر باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف بے بولت ینال سے کہتا ہے کہ یہ عجیب دنیا ہے، ہم نہیں جانتے کون کس وقت دوست ہو سکتا ہے، کس وقت دشمن۔ کہتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں سردار، لیکن میں نہیں جانتا ہوں آپ اس وقت اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے میں ارطغرل صاحب کی بات کر رہا ہوں، جس آدمی کو ہم نے اندھا کر دیا تھا، وہ ہمیں بچانے کے لیے کتنے کوشش کر رہا ہے۔ ینال کہتا ہے وہ یہ سچ ہے، اس نے ابھی جان بتایا، لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، وہ ابھی بھی آپ کا دشمن ہے۔ بے بولت کہتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو پسند کرتا ہوں، تم ہر وقت صحیح بات کرتے ہو، اور ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ارطغرل اس وقت کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ تعلقات لگ رہا ہے۔ ینال پوچھتا ہے کیا آپ کو کسی چیز پر شک ہے سردار؟ بے بولت کہتا ہے ارطغرل نے قلعے سے نکلنے سے پہلے ڈریگوس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن اس نے کیا معاہدہ کیا تھا ہمیں نہیں بتایا تھا، ہمیں پتہ لگانا ہوگا اس معاہدے کو سونا چوری ہونے سے کیا مطلب۔ ایلبیکے اپنے خیمے میں موجود ہے، اتنے میں مینگو آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتی ہے آپ ابھی تک پریشان کیوں ہیں؟ ایلبیکے کہتی ہے اگر ہم اپنے بابا کی طرح بھائی کو بھی کھو دیتے ہیں تو ہم فتنوں میں الجھ جاتے، قبیلے والوں کے ساتھ ہماری دشمنی خوب پھیل جاتی۔ مینگو کہتی ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بے بولت ٹھیک ہو گئے، آپ کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ اتنے میں سرما اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے خیر ہے تم مسکرا کیوں رہی ہے؟ مینگو کہتی ہے ہم خوش ہیں، بے بولت سب صحت مند ہو گئے، میں جا کر انہیں رکھتی ہوں۔ مینگو باہر نکل جاتی ہے، سرما ایلبیکے کے پاس پہنچ جاتی، پھر اسے خیال آتا کو اسے ظاہر کرنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تاکہ تم آسانی سے غیر قبیلے آنے جا سکو۔ یہ سوچنے کے بعد سرما کہتی ہے ہم بہت سے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، مشکل وقت میں لوگ اپنے گھر والوں کی مدد والوں پر انحصار کرتے ہیں، آخر میں تمہاری بہنوں جلد تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ایلبیکے کہتی ہے تم نے مجھے کافی تکلیف پہنچائی، تمہیں یہ پہلی سمجھ جانی چاہیے تھی۔ سرما کہتی تم میری بہن ہو، جب دماغ میں غصہ آ جاتا ہے تو عقل باہر نکل جاتی ہے، آپ بڑی بہن ہو، مجھے اپنی دعا دو۔ ایلبیکے کہتی ہے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر سرما کہتی ہے قائی قبیلے میں جانے کے بعد اب ہمیں بھول نہ جانا۔ ایلبیکے کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے میں کیسے بھول جاؤں؟ تم فکر مت ہو، میرا ایک حصہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ سرما کہے گا انشاءاللہ آپ قائی قبیلے میں